یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا اللہ تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، قلبی بیماریوں سے، ذہنی بیماریوں سے، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں تندرستی نصیب فرما، صحت نصیب فرما، صحت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ صحت والی زندگی نصیب فرما، سلامتی والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی یا اللہ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اور مرض سے تو خوب واقف ہے میرے مولا، یا اللہ ہماری باطنی اندرونی جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرما دے میرے مولا۔ یا شافی الامراض یا شافی یا اللہ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، جو آپریشن میں ہیں، جو آپریشنوں کا انتظار کر رہے ہیں میرا مولا، جن کی آج اپائنمنٹ ہے، یا ان سب کے ملنے میں شفا عطا فرما، یا اللہ سب کو شفا کامل حاضر عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں میرا مولا ان کو شفا دے عطا فرما، یا اللہ اس بیماری پہ ان کو اجر نصیب فرما اور صبر بھی نصیب فرما۔ یا شافی الامراض 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 اللهم خالف بين كلماتهم زلزل اقدامهم انزل بهم باسك الذي تردون القوم المسلمين یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی یہ صرف جسمانی بیماریوں کے لیے دعا نہیں ہے، بلکہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی اس میں دعا ہے، یعنی
جو ہمارے قلوب کے اندر جس کے لیے ہم تزکیہ کرتے ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے سلوک کیا جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ تو ان بیماریوں کی شفا بھی اسی دعا کے اندر ہے۔ جب گناہ بہت انسان کو تنگ کر رہا ہے، نکل نہیں رہا، غصہ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، جلن ہے، نگاہوں کو گناہ ہے، دنیا کی حرص ہے، یہ سارے جو ہیں گناہ عظیم ہے، جس کے ہوتے ہوئے انسان کبھی اللہ کو پا نہیں سکتا۔ انہی گناہوں کو ختم کرنے کے لیے تزکیہ کیا جاتا ہے۔ قد افلح من زکاہا اس کا ہے، یہ کامیابی ساری آخرت کی انسان کے پاک ہونے پر ہے، یعنی ان گناہوں کو ختم کرنے پر ہے۔ تو جس وقت اس گناہ میں انسان پھنسا ہو تو اس کے ساتھ یہ دعا بڑی مفید ہے، جب انسان کہے کہ یا شافی المراض بالخصوص ختم خانجگان جب پڑھا جا رہا، کیونکہ وہ تو وقت قبولیت کا بڑا عظیم وقت ہے۔ وہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ تمام مشائخ کرام کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، بہت ہی قیمتی دعائیں ہیں تو الحمدللہ۔ تو اس وقت کیونکہ بہترین وقت ہے دعا مانگنے کا، تو جس وقت شافی امراض کا ہے آدمی، جو گناہ ہے انسان میں جس کے لیے وہ تزکیے پہ دیا بھی گیا آپ کو صاف کرنے کے لیے، اس گناہ کے دماغ میں رکھ کر کے یہ گناہ کے لیے انسان اللہ سے دعا مانگ رہے۔ شافی امراض، انسان کو غصہ ہے، جلن ہے، حسد کی بیماری ہے، تو اس کو اس بیماری کو سامنے رکھ کے کہ اللہ میری حسد نکال، میرا غصہ نکال، پھر اس کا ورد کرے اس کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس بیماری میں کمی آ جائے گی اور ختم بھی ہو جائے گی۔ یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی پاکستان کراچی سے ایک فیملی نے آپ سے دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ کچھ کافی بیمار ہیں وہ لوگ اور اس بیماری سے کافی پریشان ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے۔ یا شافی یا شافی یا شافی بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بیماری پہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے اگر کوئی بیماری آ جائے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ استغفار کرے، کثرت استغفار، اس کے بعد رجوع اللہ کرے، جو گناہ ہیں ان کی معافی مانگ کر اللہ کی طرف رجوع کرے، مکمل معافی کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ، اور پھر دین پر پوری پریکٹس کرے،
جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان احکامات کو پورا کرے اور وعدہ کرے اللہ سے کہ جو کرنے کا حکم ہے اس پر کروں گا، اور جو اللہ نے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے اس کو چھوڑوں گا۔ یہ عمل انسان جب کرتا ہے بیماری میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے لیے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ایک خزانہ بنا دیتے ہیں۔ دنیا کے لیے اس کا بدل دیتے ہیں اللہ پاک، اس کے گناہوں کو بالکل معاف فرما دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر اس کو شہیدوں کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی حکمت پر ہے، بیماریاں بھی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بیماری کو سمجھ کے توبہ کر لیتے ہیں۔ شفا اللہ کے اختیار میں ہے۔ سب سے بہترین دوا جو ہے قرآن ہے، اور قرآن کے مطابق علاج ہے۔ تو پہلی چیز انسان استغفار کرے، گناہوں کو زندگی کو تبدیل کرے، اور دائمی بیماریوں سے نجات حاصل کرے۔ یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض بیماری کے لیے اکثر دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عملاً اس میں توبہ کی طرف اشارہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنا، اور وظیفے کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بیماری کی حالت میں ہو تو روزانہ اس کو 40 دفعہ پڑھے تو اللہ اس بیماری کے ساتھ اپنے پاس بنا لے گا، تو 40 شہیدوں کو 100 عطا فرمائیں گے، اور اگر شفا دیں گے تو تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس بیماری میں اللہ پاک نے کوئی حد نہیں کی، کوئی ایسی بیماری ہو جو ہسپتال والی بیماری ہو یا بہت ہی سخت بیماری ہو۔ نزلہ بھی ایک بیماری ہے، آج کل ہے فیور شروع ہے۔ سر درد بھی ایک بیماری ہے، پیٹ خراب ہو جائے انسان کا وہ بھی بیماری ہے، ٹانگ میں درد ہو جائے وہ بھی بیماری ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہو جائے، تھوڑا سا بھی ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے آدمی، فوراً ایک دم یہ عمل شروع کر دے تو کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ۔ تو یہی اللہ پاک دن میں کوئی نہ کوئی بیماری تو دے ہی دیتا ہے تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ، تو اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کے اشارے ہیں کہ پلٹ آؤ میری طرف، دائمی انعامات کی طرف آ جاؤ۔ کبھی اللہ پاک خوشیوں سے آزماتے ہیں، خوشی دے دیں اللہ تعالیٰ تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ خوشی میں انسان اکثر بھول جاتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے نا، خوشی جب ملتی ہے انسان کو، خوشی کے اندر بھی اس سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑی تم نے نعمت دی ہے، بلکہ اس پر اس سے بھی زیادہ ایک ذمہ داری اس پر عائد ہو جاتی ہے۔ جب کوئی خوشی ملے، کوئی انعام ملے اللہ کی طرف سے، وہ کیا کہ پھر اس کو اس خوشی پر شکر کرنا چاہیے۔ شکر اللہ کا کیا ہے؟ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی گناہوں پر، اور وعدہ کرے اللہ تعالیٰ تو اتنا کرم فرما رہا ہے میرے ساتھ، انعامات کی بارش کی ہے گناہ کی حالت میں بھی، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے احکامات پہ عمل کروں گا میں۔ تو نعمت سے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کبھی انعامات سے آزماتا ہے، دولت سے آزماتا ہے، خوشیوں سے آزماتا ہے۔ یہ بھی آزمائش سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بڑی بڑی قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناشکری پر تباہ کیا ہے، یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انعام مل جائے پھر تو بالکل کسی حالت میں بھی انسان گناہ نہ کرے، بہت زیادہ احتیاط ہے گناہوں سے بچنے کی۔ پھر تو
جو ناشکرہ بندہ تو اللہ کو بہت پسند ہے کہ میں انعام بھی کروں اور وہ میری انعام کی قدر نہ کرے، تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑی آزمائش ہے انسان پر۔ تو یہ بھی انسان کو دل میں کوئی نہ کچھ مل ہی جاتا ہے نا، کسی نہ کسی حالت سے انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے، انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی یہ ہے، یہ بھی خوشی، کتنی سی بھی خوشی ہو، ایک پسندیدہ چیز کھانے کی انسان کو مل جائے تو یہ بھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کی پسند کی چیز اس کو عطا فرما دی۔ اس پر بھی وہی عمل جاری کرے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کا شکر ادا کرے۔ تو میرے بھائیو، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، حقیقت میں تو آخرت کی تیاری کی ہے۔ غم ہو تب بھی آخرت کی طرف جائے، خوشی ہو تب بھی آخرت کی طرف جائے، بیمار ہو تب بھی آخرت کی طرف جائے۔ بس وہی انسان کامیاب ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض